بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہ آج اس ٹائم کیسے آ گئی، تو ایسا ہے کہ آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں ایک اسپیشل سرپرائز۔ مطلب جو زینیا کا نیو ناول سٹارٹ ہوا ہے وہ ہم اپنے چینل کے اوپر ریڈ کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ مجھے بھرپور رسپانس دیں گے۔ اگر میں آپ لوگوں کے لیے ایکسٹرا ایفرٹس کرتی ہوں تو آپ لوگ مجھے اس کا پے بیک نہیں کرتے، تو مجھے امید ہے کہ اس ناول کے اوپر آپ اچھا رسپانس دیں گے۔ دیکھتے ہیں آپ میری امیدیں پھر چکنا چور کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں۔ باقی یہ جو ناول ہے پیار ہوا تھا، ریٹن بائی زینیا شرجیل، یہ ہم رائٹر زینیا شرجیل کی پرمیشن سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ ان کو کوئی ایشو نہیں ہے کہ ہم ان کا ناول کنٹینیو ناول اپنے چینل کے اوپر ریکارڈ کر سکیں۔ ان کی پرمیشن کے بغیر ہم یہ ناول یہاں پہ پوسٹ نہیں ہو رہا، یہ رائٹر کی پرمیشن سے پوسٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس ناول کو یہاں پہ چینل ناول آرچڈ پہ پوسٹ کرنے کی پرمیشن ہمیں رائٹر کی طرف سے ملی ہوئی ہے۔ اوکے جی، تو ایسا ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ تو ابھی سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ اس کی ڈیلی روٹین میں مارننگ میں اس کی ایپیسوڈ آیا کرے گی ایک، ٹھیک ہے؟ باقی رات کو جو ہمارا ناول چل رہا ہے کنٹینیو ناول، ابھی آج رات کو نیو ناول سٹارٹ کرنا ہے ہم نے، ہے نا؟ تو جو وہ نیو ناول ہوگا، وہ جو اپنی روٹین وائز ناول ہے وہ اس کی رات کو ڈیلی ایپیسوڈ آیا کرے گی اور اس کی آپ کو مارننگ میں آیا کرے گی ایپیسوڈ ڈیلی میں، ٹھیک ہے؟ باقی اپنے رائے کا ضرور ساتھ ساتھ اظہار کیجیے گا تاکہ رائٹر کو بھی لکھنے میں موٹیویشن ملتی رہے، وہ بھی اچھا لکھ سکے اور مجھے بھی ریکارڈ کرنے میں موٹیویشن ملتی رہے، میں بھی اس کو اچھے سے ریکارڈ کر سکوں۔ تو میں نے اگر ایکسٹرا چیز کا اپنے اوپر برڈن ڈالا ہے نا تو میں اس کو بوجھ سمجھ کے اتاروں نہ اپنے سر سے، بلکہ اس کو میں کنٹینیو رکھوں، ٹھیک ہے؟ باقی آئی ڈونٹ نو کہ کتنی دیر میں یہ پڑھا جاتا ہے ایک ایپیسوڈ، بیکوز ایز یو پیپل نو میری سپیڈ زیادہ ہے۔ تو خیر باقی گلا بات جو آئیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پیار ہوا تھا، ریٹن بائی زینیا شرجیل، ایپیسوڈ 1۔ رات کا دوسرا پہر دم توڑنے کو تھا۔ موسم سرما کا آغاز ہو چکا تھا جس کے سبب فضا میں خنکی پھیلی ہوئی تھی۔ یہاں کے رہائش پذیر نہ جانے کب سے اپنے اپنے گھروں پر بستروں میں دب کے سو رہے تھے۔ صرف وہ 4 نفوس تھے جن کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور جا چکی تھی اور چہرے پر خوف کے ساتھ ہیبت بھی طاری تھی۔ ماہی اس بے جان وجود کو اس کے ہاتھوں سے پکڑ کر پوری قوت سے کھینچتی ہوئی گاڑی تک لے کر آئی تھی، جس سے چکنے فرش پر خون کی لکیر سی بنتی چلی گئی۔ 13 سالہ لڑکا اس خون کی لکیر کو ایک بڑے سے کپڑے سے صاف کرتا ہوا تھوڑی سی دیر پہلے پیش آئے اس بھیانک واقعے کے سارے ثبوت مٹا رہا تھا۔ وہ الگ بات تھی، اس لڑکے کے چہرے پر نہ صرف ہیبت طاری تھی بلکہ خون صاف کرتے وقت اس کے اپنے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ جبکہ دوسرا لڑکا ایک چھوٹی بچی کے ساتھ گھر کے دروازے سے باہر نکل کر خاموش کھڑا ماہی اور اس لڑکے کی کارروائی آرام سے دیکھ رہا تھا۔ ویسے ہیبت طاری ہے تو نارے لاش ٹھکانے لائی جا رہی، ماں صدقے چلی جائے۔ اس کے ساتھ موجود بچی اپنے ہاتھ میں ٹیڈی بیئر پکڑے خوف کے باعث ہلکے ہلکے سسک رہی تھی، جیسے تھوڑی دیر پہلے وہ حادثے سے بری طرح سہمی ہوئی ہو۔ کیا تم اس کو اٹھانے میں میری ہیلپ کرو گے؟ ماہی کی آواز پر وہ اقرار میں سر ہلاتا خون سے لت پت کپڑا ایک سائڈ پر رکھ کر اس کے پاس چلا ہے، کیونکہ ماہی اس بے جان وجود کو اکیلے گاڑی کے اندر نہیں ڈال سکتی تھی۔ میں کہا شاید ماہی سپر لیڈی ہے، پالے گی جا کے۔ اپنے کمرے سے اس بے جان وجود کو کارپورچ تک لانے میں ہی اس کے پسینے چھوٹ چکے تھے اور وہ بری طرح ہانپنے لگی تھی۔ 13 سالہ لڑکا اس لاش کو قریب سے دیکھ کر دوبارہ سے خوف میں مبتلا ہوا۔ ماہی، اس کی آنکھیں ابھی بھی مجھے دیکھ سکتی ہیں، وہ کانپتی ہوئی آواز میں خوفزدہ سا ماہی کو دیکھ کر بولا، کیونکہ مرنے کے باوجود اس کی آنکھوں کی دونوں پتلیاں پوری کھلی ہوئی تھیں، جیسے مرنے سے پہلے اس نے اپنے موت کی تکلیف کو بڑی اذیت سے برداشت کیا ہو۔ اس کے چہرے کی طرف مت دیکھو، وہ زندہ نہیں ہے۔ ماہی ہے نا وچ سارے تو بہادر لگتی پئی۔ ماہی 13 سالہ لڑکے کے چہرے پر خوف طاری دیکھ کر اسے تسلی دینے والے انداز میں بولی، جس کے بعد ان دونوں کے مل کر اس ساکن وجود کو ایک دوسرے کی مدد سے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈال دیا، جس کے بعد وہ دوسرا لڑکا گاڑی تک آیا اور ہاتھ میں موجود بڑی سی چادر سے اس بے جان وجود کو ڈھانپنے لگا تھا۔ یہ تم نے اچھا کیا، یہ بھی ضروری تھا۔ ماہی نے اپنی جیکٹ کی زپ بند کرتے ہوئے جیسے اس دوسرے لڑکے کے کام کو اپریشیٹ کیا تھا۔ تب اس کی نظر اس چھوٹی بچی پر پڑی جو روتی ہوئی اپنے ننھے سے ہاتھوں میں پکڑے ٹیڈی بیئر کے ساتھ ان تینوں کی جانب چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی آ رہی تھی۔ ماہی نے آگے بڑھ کر اس بچی کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور اسے پیار کرنے لگی تاکہ اس ننھی سی بچی کے اندر موجود ڈر ختم ہو جو کچھ آج اس کی آنکھوں نے دیکھا تھا۔ یقیناً اس عمر میں اس کو نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ روتے نہیں ہیں، نہ ہی اسے ڈرتے ہیں۔ آئی نو یو آر اے بریو گرل،
ماہی کی بات پر وہ سسکتی ہوئی ماہی کو دیکھ کر بولی، تم لوگوں نے اس کو کیوں مار دیا؟ وہ تو ہمارا… بچی کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ماہی اپنی انگلی اس بچی کے ہونٹوں پر رکھ چکی تھی۔ شش! اور اس کو چپ کرواتے ہوئے بولی، ہم نے کسی کو نہیں مارا، رائٹ؟ آج رات جو بھی ہوا ہم اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتائیں گے، اور نہ ہی ہم خود اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ یہ ہم چاروں کا سیکرٹ ہے اور صرف ہمارے درمیان رہے گا۔ ماہی اس معصوم بچی کو سمجھاتی ہوئی اس گاڑی کے پاس لے آئی اور اسے 13 سالہ لڑکے کی گود میں تھمایا۔ ہمیں اس ڈیڈ باڈی کو یہاں سے دور لے کر جانا ہوگا، ورنہ آگے جا کر ہمارے لیے مسئلہ بن سکتا ہے۔ ماہی اپنی گھبراہٹ چھپاتی ہوئی خود کو نارمل رکھ کر ان دونوں لڑکوں سے کہنے لگی، ہم اس کو کہاں لے کر جائیں گے، وہ بھی اتنی رات کو؟ 13 سال لڑکے کے برابر میں کھڑا دوسرا لڑکا گاڑی میں موجود ڈیڈ باڈی کو دیکھ کر گھبراتا ہوا ماہی سے پوچھنے لگا، کیونکہ فلموں میں دیکھے جانے والے ایسے سینس مزہ دیتے ہیں، مگر حقیقی زندگی میں سب بہت پریشان کن تھا۔ یہ تو ابھی مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا، مگر کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا، تم دونوں گاڑی میں بیٹھو۔ ماہی پریشان ہوتی خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکی تھی، جبکہ وہ دونوں لڑکے بچی سمیت ڈرائیونگ سیٹ کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گئے اور ماہی نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ دونوں اطراف جنگل کے بیچوں بیچ کھری کچی پکی سڑک پر وہ ڈرائیونگ کرتی جا رہی تھی، تب سامنے سے پولیس وین کو دیکھ کر آفیسر کے اشارے پر اسے اپنی گاڑی روکنا پڑی۔ ریلیکس، تم تینوں کچھ نہیں بولو گے، بالکل خاموش رہنا۔ ماہی گاڑی کی ہیڈ لائٹس بند کرتی ان تینوں سے بولی اور گاڑی کا شیشہ نیچے کرنے لگی۔ اتنی رات کو اس طرح ان بچوں کے ساتھ اکیلے سفر کرنے کی وجہ جان سکتا ہوں آپ سے، محترمہ؟ آفیسر گاڑی میں جھانکتا ہوا بچوں سمیت پچھلی نشست پر سوئے ہوئے وجود پر نظر ڈال کر ماہی سے پوچھنے لگا، میرے ہسبینڈ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کو ہاسپٹل لے کر جا رہی ہوں، ذرا جلدی میں ہوں۔ ماہی برے اعتماد لہجے میں آفیسر کو دیکھ کر بولی۔ آفیسر اس کے ہسبینڈ والی بات پر چونکا، اب یہ مت بولیے گا میڈم کہ تینوں بچے آپ کے ہی ہیں۔ آفیسر اس کی عمر دیکھ کر طنزیہ لہجے میں بولا، جس پر ماہی نے مسکرا کر اپنے دونوں شانے اچکائے۔ یقیناً ایسا ہی ہے، میرے پیرنٹس نے میری شادی کافی چھوٹی عمر میں کر دی تھی، لیکن مکمل تفصیل بتانے کا میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو پوری سٹوری ضرور سناتی۔ اگر آپ کی انویسٹیگیشن مکمل ہو گئی ہو تو کیا میں جا سکتی ہوں؟ ماہی دوبارہ اس آفیسر کو دیکھتی ہوئی بولی۔ جی بالکل، آپ جا سکتی ہیں، ذرا دھیان سے جائیے گا۔ آفیسر کی بات سن کر ماہی نے اس کو شکریہ کہتے ہوئے گاڑی کا شیشہ اوپر کیا اور رکا ہوا سانس بحال کرتے ہوئے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کر چکی تھی۔ ماہی بی بی کنے سال دی ہے جڑی 13 سال دے اپنے بچے دس رہی ہے؟ میں نے تم سے تھوڑی دیر پہلے بھی کہا تھا کہ پیچھے مت دیکھو۔ 13 سالہ لڑکے کو ماہی نے ڈرائیونگ کے دوران دوسری بار ٹوکا تھا۔ میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے… 13 سالہ لڑکا سخت گھبرایا ہوا اپنے دونوں ہاتھوں کو دیکھ کر بولا، تو چھوٹی بچی ڈر کے مارے اس لڑکے کے ہاتھوں کو دیکھنے لگی، جبکہ ماہی اس کو ٹپٹتی ہوئی بولی، تم نے اس وقت جو بھی کیا وہ بالکل ٹھیک تھا، کچھ غلط نہیں کیا تم نے۔ اب اس بات کو تم دوبارہ نہیں دہراؤ گے، بلکہ ہم میں سے کوئی یہ بات دوبارہ اپنے منہ سے نہیں نکالے گا۔ از دیٹ کلیئر؟ ماہی ڈرائیونگ کرنے کے ساتھ ساتھ ان تینوں کے کمسن چہروں پر نظر ڈالتی ہوئی ایک مرتبہ پھر بولی۔ شہر سے کافی دور ان کی گاڑی ایک قبرستان کے سامنے آ کر رکی۔ یہ قبرستان آبادی سے ہٹ کر شہر کے آخری سرے پر واقع تھا، جو ایک مرتبہ مکمل آباد ہونے کے بعد اب کئی برسوں سے کھنڈر بن چکا تھا۔ یہاں پر اس مردہ وجود کو دفنانے پر کسی کو دور دور تک ان لوگوں پر شک بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ بہت ممکن تھا یہ انسانی بے جان وجود گمشدگی کے باعث چند سالوں بعد خود اپنے گھر والوں کے لیے قیاد بن کر رہ جاتا۔ چھوٹی بچی گاڑی میں سو چکی تھی، جبکہ ماہی کے ساتھ وہ دونوں لڑکے بوڑھے برکت کے پیڑ کے پاس سے بیلچہ اٹھا کر قبر کھودنے لگے۔ ماہی برابر سے ان دونوں کی مدد کر رہی تھی۔ آج جو بھی کچھ ہوا وہ بہت ڈراؤنا تھا، کسی نائٹ میئر کی طرح، مگر ہم اس انسیڈنٹ کو کسی دوسرے کے سامنے نہیں دہرائیں گے، نہ ہی واپس جانے کے بعد اس کے متعلق کچھ سوچیں گے۔ جو کچھ بھی ہم لوگوں سے ہوا… ماہی کے سمجھانے پر دوسرا لڑکا ایک دم ماہی کی بات کاٹتا ہوا بولا، ہم سے کیا ہوا؟ مرڈر تو اس نے کیا نا؟ اس دوسرے لڑکے کی بات پر 13 سالہ لڑکے کی قبر کھودتے ہاتھ پل بھر کے لیے رکے تھے۔ اپنے برابر میں کھڑے اس دوسرے لڑکے کو حیرت سے دیکھنے لگا، جس کے بار بار اکسانے اور تیش دلانے پر اس کے ہاتھوں سے گولی چلی تھی اور زندگی سے بھرپور ایک زندہ وجود لاش میں تبدیل ہو گیا تھا۔ کوئی مرڈر نہیں ہوا کسی سے بھی، سمجھے تم؟ اب کی بار میں تمہارے منہ سے دوبارہ یہ مرڈر والی بات نہ سنوں۔ ماں اس دوسرے لڑکے کو ڈانٹتی ہوئی بولی۔ وہ تینوں اس بے جان لاش کو قبر میں اتار کر گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ تم ٹھیک ہو؟ ماہی نے 13 سالہ لڑکے کو دیکھ کر اس سے پوچھا۔ یہ ایک برا کام تھا جو میں دوبارہ کبھی نہیں کرنا چاہوں گا، 13 سالہ لڑکا دوبارہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتا ہوا بولا، جس سے وہ تھوڑی دیر پہلے ایک زندہ وجود کی جان لے چکا تھا۔ اے ایرا، کل تم کہاں غائب تھی؟ میں کل 2 مرتبہ تمہارا پوچھنے آیا، مگر تم اپنے گھر پر موجود نہیں تھی۔ وہ اپنی سائیکل ایرا کے گھر کے پاس روکتا ہوا ایرا کو دیکھ کر چہکا، جو اپنے گھر کے دروازے پر اس کو مل گئی تھی۔
واو، نیو سائیکل لے لی تم نے؟ ایرا اس کی بات کو اگنور کرتی ہوئی اس کے سائیکل کو دیکھ کر خوش ہوتی پوچھنے لگی۔ وہ اور اس کا بھائی دونوں ہی عمر میں ایرا سے بڑے تھے، مگر ایرا کے فادر نے ایرا کو کالونی کے دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنے یا دوستی کرنے کی پرمیشن نہیں دی تھی۔ اس لیے ایرا کی ان دونوں بھائیوں کے ساتھ دوستی تھی، کیونکہ ایرا کے فادر اور ان دونوں بھائیوں کے فادر بھی اچھے دوست تھے۔ ہاں، آج کل ڈیڈ آئے ہوئے نا، میں نے ان سے ضد کر کے یہ سائیکل لی۔ میں تمہیں کل یہ سائیکل ہی دکھانے کے لیے آیا تھا، مگر تم گھر پر نہیں تھی۔ وہ ایرا کو دیکھتا ہوا بتانے لگا۔ ایرا کے چہرے کے نقوش انگریزوں جیسے تھے۔ وہ اپنی ماں سے بے تحاشا مشابہت رکھتی تھی۔ ایرا کی ماں اس کی پیدائش کے 2 سال بعد ایرا کے فادر کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے جا چکی تھی۔ کل ڈیڈ مجھے پھپھو کے گھر لے کر گئے تھے، کیا میں اس سائیکل پر تمہارے ساتھ بیٹھ سکتی ہوں؟ ایرا اس کو دیکھتی ہوئی اشتیاق سے پوچھنے لگی، کیونکہ سائیکلنگ کرنا اس کو نہیں آتی تھی، مگر اس کو سائیکلنگ کرنے کا بے حد شوق تھا۔ آف کورس، میں نے یہ سائیکل ابھی تک آن کو چلانے نہیں دی، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ اس سائیکل پر سب سے پہلے میں اور تم بیٹھیں۔ وہ ایرا کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوا بولا۔ ایرا اس کے ساتھ سائیکل پر بیٹھ گئی، مگر تھوڑی دور جا کر سائیکل ڈسبیلنس ہوئی، جس کے نتیجے میں وہ دونوں نیچے گر گئے۔ ایرا، تمہیں زور سے تو نہیں لگی؟ وہ اپنی کوہنی پر لگی چوٹ پھول کر ایرا کے پاس آتا اس سے پوچھنے لگا، جو زمین پر بیٹھی ہوئی رونا سٹارٹ کر چکی تھی۔ جب تمہیں خود سائیکلنگ کرنی نہیں آتی تو پھر مجھے نہیں بٹھانا تھا نا اپنے ساتھ؟ کتنی زور سے میرے چوٹ لگی، تمہاری جگہ یہاں آن ہوتا تو مجھے کبھی بھی تکلیف نہیں پہنچ جاتا۔ ایرا اپنا زخمی گھٹنا دیکھ کر روتی ہوئی اٹھنے لگی، مگر ایرا اس سے اٹھا نہیں گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر ایرا کو سہارا دیتے ہوئے اٹھنے میں مدد کی۔ سوری، مگر میں نے جان بوجھ کر تمہیں نہیں گرایا، آؤ میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ اپنی نئی سائیکل کو بھول کر وہ ایرا کا ہاتھ پکڑتا ہوا بولا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود چلی جاؤں گی۔ ایرا ناراضگی سے اس کا ہاتھ جھٹک کر بولی، کیونکہ وہ اس کو زخمی کر چکا تھا۔ ایرا کو اکیلا گھر جاتا دیکھ کر اس سے افسوس ہونے لگا۔ ایک نے اپنی نئی سائیکل تے بنایا تو ایرا بی بی دے نخرے نہیں جا رہے۔ چاند کی روشنی سے پورا قبرستان جگمگا رہا تھا۔ سیاہ آسمان پر ہر سو ستارے بکھرے تھے۔ اونچے بوڑھے درخت خاموشی سے شاخوں کا بوجھ لیے سو رہے تھے۔ ایک دم ہوا کا تیز جھونکا چلا، جس کی سنسناہٹ سے اندھیرے میں ڈوبا قبرستان ہڑبڑا سا گیا، مگر چند لمحوں کے بعد وہی پرسکون خاموشی چھا گئی۔ ایسے متوازن چال چلتا اس گمنام سی قبر کی طرف بڑھنے لگا، جسے برسوں پہلے نہ صرف اس نے اپنے ہاتھوں سے اس قبر میں اتارا تھا، بلکہ اپنے انہی ہاتھوں سے وہ اس کی جان بھی لے چکا تھا۔ وہ اس گمنام قبر کے پاس پہنچ کر خاموش کھڑا اس قبر کو دیکھنے لگا۔ 16 سال گزرا، وہ واقعہ ایک مرتبہ پھر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ ایک ایک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے تازہ ہوتا چلا گیا۔ چھوڑو مجھے، پلیز کوئی میری ہیلپ کرے، مجھے بچا لو، خدا را مجھے اس سے بچا لو۔ ماہی کا چیخنا، چلا چلا کر مدد کی فریاد کرنا۔ وہ اپنے آپ کو اس مضبوط شکنجے سے چاہ کر بھی بچا نہیں پا رہی تھی، جبکہ وہ اور اس کا بھائی بے بسی سے روتے ہوئے ماہی کے ساتھ ظلم ہوتا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ دونوں ہی ماہی کو نہیں بچا سکتے تھے، کیونکہ کمرے کا دروازہ لاک تھا، جبکہ بند شیشے کی کھڑکیوں سے وہ کمرے کے اندر سارا منظر بآسانی دیکھ کر بری طرح کھڑکی کا شیشہ بجا کر سسک رہے تھے۔ ماہی کو بچا لو، ورنہ وہ مر جائے گی، پلیز اسے بچا لو، وہ آج سچ میں مر جائے گی۔ ڈیڈ کا پستول لے آؤ، اسے بچا لو۔ روتے ہوئے اپنے بھائی کی آواز سن کر، جیسے اس وقت اس کے ذہن نے کام کیا تھا، تبھی وہ بھاگ کر دوسرے کمرے میں گیا اور دوسرے منٹ میں وہ پستول لے کر واپس اس کمرے کی کھڑکی کے پاس آیا۔ تمہیں پسٹل چلانا آتا ہے؟ سوچو مت، فائر کرو، مار ڈالو اس کو۔ اپنے بھائی کی روتی کانپتی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ وہ اپنے بھائی کی بات پر عمل کرتا اس وجود کا نشانہ لے چکا تھا۔ پہلی بار اس کے ہاتھ سے پسٹل چلی تھی، جبکہ مہینہ بھر پہلے جب اس کے ڈیڈ نے اسے اپنے ساتھ شکار پر لے کر گئے تھے، تب وہ ایک بھیڑیے کی جان لیتا ہوا کانپ گیا تھا۔ تب اس وقت اس سے پسٹل نہیں چل سکی تھی، لیکن آج ماہی کو بچانے کے لیے وہ ایک انسانی جان لے چکا تھا۔ گمنام قبر کے آگے کھڑا ہو کر وہ اپنے ماضی کو سوچ رہا تھا۔ چہرے پر اگی ہوئی شیو پر ہاتھ پھیرتا وہ اپنے ہاتھ کو سینے تک لایا تو اس کے دل میں عجیب ٹیس اٹھتی محسوس ہوئی۔ تب اچانک اسے اپنے شانے پر کسی کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ وہ ہاتھ یکپستہ ٹھنڈا تھا، جس میں خون کی گرمائش اور روانی موجود نہ تھی، جیسے کسی بے جان مردے نے اس کے شانے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا ہو۔ اتنے سالوں بعد یہاں کیسے آنا ہوا تمہارا؟ کیا آج بھی تم میری جان لینے آئے ہو؟ دیکھو، میں اس وقت اپنی قبر میں نہیں بلکہ یہاں موجود ہوں، تمہارے پیچھے۔ کانوں میں آشنا سی آواز گونجی۔ وہ ڈر کے مارے ایک دم پیچھے مڑا۔ اپنے سامنے کھڑی اس بے جان لاش کو دیکھ کر دل خراش چیخ اس کے حلق سے برآمد ہوئی۔ ماہی، ہیلپ می، ہیلپ می، ماہی میری مدد کرو، مجھے بچا لو۔ اندھیرے میں قبرستان میں اندھا دھند بھاگتا ہوا خوف سے وہ ماہی کو پکارنے لگا۔ جب بھاگتا بھاگتا وہ بری طرح ہانپ گیا تو رکوع کی حالت میں جھکتا ہوا گہرے سانس لینے لگا۔ تبھی ہلکی سی سرسراہٹ پر وہ چوکنا ہوا۔ جھکا ہوا سر اٹھا کر اس نے اپنے سامنے دیکھا تو خوف کی سنسناتی ہوئی لہر ایک مرتبہ پھر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ ایک مرتبہ دوبارہ وہ مردہ وجود اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہی پستول موجود تھی جس سے برسوں پہلے وہ اس کو اپنی نیند سلا چکا تھا۔
گولی چلنے کی آواز پر بری طرح ہڑبڑاتا ہوا ایک دم آرام سے آرام دہ بیڈ سے اٹھ کے بیٹھ گیا اور گہرے سانس لیتا خود کو یقین دلانے کی کوشش کرنے لگا کہ وہ زندہ ہے۔ اچھا خواب ہے کیسے؟ تھوڑی دیر پہلے اس نے برا خواب دیکھا تھا، پھر بھی اس کا جسم مکمل طور پر تھکن سے چور تھا، جیسے 16 سال کی مسافت طے کر کے وہ ابھی یہاں پہنچا۔ بادل گرجنے اور بجلی کڑکنے کی آواز پر وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ بچپن سے آتے نائٹ میئرز آج تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے۔ بچپن وچ جو قتل کیتا اس تے نائٹ میئرز تے آنے ہی ہیں۔ ماہی پلیز یہاں آ جاؤ، پلیز ہیلپ می، ڈیڈ کو بتا دو وہ سب کچھ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ اپنے نڈھال وجود کو دوبارہ نرم بستر پر ڈالتا وہ تکیے پر سر رکھے لیٹا بڑبڑانے لگا۔ اس وقت وہ 29 سالہ جوان مرد نہیں بلکہ 13 سالہ کم سن بچہ، معصوم بچہ لگ رہا تھا۔ وہ اپنی زندگی سے ہر طرح مطمئن ایک اچھی خوشگوار زندگی گزار رہا تھا، مگر جب جب یہ بھیانک خواب اس کو رات میں آ کر ڈراتا تو وہ خود کو بدقسمت انسان تصور کرتا۔ یہ کیفیت اس خواب کے بعد تھوڑی دیر تک اس پر چھائی رہتی اور اگلی صبح وہ پھر ایک نارمل روٹین لائف گزارنے لگ جاتا۔ بروکلی ہائٹس میں موجود کئی منزلہ عمارت جو سر اٹھائے کھڑی تھی، یہ نیو یارک کا پوش علاقہ جانا جاتا تھا۔ چمکیلی سی صبح جب بروکلن ہائٹس کے اس پارک میں چھلک آئی تھی۔ پچھلی رات کافی تیز بارش برسی تھی، لیکن اس وقت آسمان بالکل صاف ہو چکا تھا، بس ہوا میں بارش کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ جاگنگ ٹریک بالکل خشک ہو چکا تھا، لیکن گھاس میں کہیں کہیں نمی ابھی بھی موجود تھی۔ لائٹ گرے کلر کا ٹریک سوٹ پہنے جاگنگ کرنے کی وجہ سے اس کا سانس پھولا ہوا تھا، ہاتھ اور پاؤں مسلسل حرکت میں تھے۔ خوشگوار موسم کے باوجود اس کا جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ پارک کے 5 راؤنڈ کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ ایک جگہ رک کر گہرے سانس لیتا ہوا اپنا تنفس بحال کرنے لگا، جس کے بعد اس نے پاکٹ سے چھوٹا سا رومال نما ٹاول نکال کر گردن اور چہرے پر آیا ہوا پسینہ صاف کیا۔ سانس تے پھلنا ہی سی جو 5 چکر کٹے پا رکھ دیتے، اور روش سے نیچے اتر کر بینچ پر بیٹھتا ہوا اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ کر بینچ کی پشت پر سر ٹیک لگا کر سستانے لگا۔ سفیدے کے درختوں کے سائے میں یوں ریلیکس انداز میں بیٹھا ہوا اسے اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی بینچ پر اس کے برابر میں ایلیکس آ کر بیٹھی۔ وہ بھی لائٹ گرین کلر کے ٹریک سوٹ میں موجود تھی اور ابھی جاگنگ سے ہی فارغ ہوئی تھی۔ مخالف سمت پر جاگنگ کرتے ان دونوں کا 2 مرتبہ آپس میں ٹکراؤ ہوا تھا، مگر آج اس نے ایلیکس کی طرف روز کی طرح دیکھ کر اسمائل نہیں دی تھی۔ تم جاننا چاہو گے تمہارے متعلق میرا پوائنٹ آف اٹریکشن کیا ہے؟ اس مشرقی مرد کے نظر انداز کرنے کے باوجود ایلیکس اس کی طرف دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی، کیونکہ وہ مشرقی مرد اپنے آپ میں کافی زیادہ کشش رکھتا تھا۔ میرے متعلق تمہارا جو بھی نظریہ ہو، مجھے وہ جاننے میں انٹرسٹ نہیں ہے۔ اس نے اپنی دلچسپی ظاہر نہ کرتے ہوئے آج ایلیکس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ شاید وہ کل والی ایلیکس کی بیہیویئر کو لے کر ایلیکس سے ابھی تک خفا تھا۔ تمہیں بالکل اسی طرح انٹرسٹ نہیں ہے جیسے میں پاکستان کے گڈ فیس کے متعلق کچھ بھی جاننے میں انٹرسٹ نہیں رکھتی، ایلیکس تو بدو جواب دیتی ہوئی اس سے بولی، جس پر اب کی بار اس نے ایلیکس کی جانب اپنا رخ کیا۔ پاکستان کے متعلق کچھ بھی غلط مت بولنا۔ وہ سنجیدگی سے ایلیکس کو دیکھ کر تنبیہ کرنے والے انداز میں بولا، سبھی بولتے ہیں، ایک میرے نہ بولنے سے کیا ہو جائے گا؟ ایلیکس شانے اچکا کر بولی، جیسے اس نے کل کا حساب برابر کیا ہو۔ ایلیکس کی بات سن کر وہ ضبط کرتا ہوا بنا کچھ بولے خاموش نظر اس پر ڈال کر بینچ سے اٹھا اور وہاں سے جانے لگا۔ تبھی اس کو خفا دیکھ کر ایلیکس خود بھی بینچ سے اٹھ کر اس کے پاس چلی آئی۔ اس میں اتنا برا ماننے والی کیا بات ہے؟ کل تم نے میری کنٹری کے متعلق سیاست کے بارے میں مذاق اڑایا، جبکہ میں نے ابھی تمہارے کنٹری کے متعلق کچھ بولا بھی نہیں۔ ایلیکس اس کے ساتھ کیلی گھاس پر چلتی ہوئی اس کے چہرے پر ناراضگی بھرے تاثرات دیکھ کر بولی، تم کچھ بول کر تو دیکھو۔ وہ رک کر دھمکی دیتا ہوا انداز اپنائے ایلیکس سے بولا۔ ایلیکس اس کے روڈ ایٹیٹیوڈ پر مسکرا دی۔ اس کی جگہ مونٹی یہاں ہوتا تو اس کے تپانے میں کوئی کسر نہ چھوڑتی۔ میرے کچھ بولنے پر تم مزید غصہ ہو جاؤ گے اور میں نہیں چاہتی کہ تم مجھے غصے میں مزید اٹریکٹ کرو۔ ایلیکس اس کے قریب آتی ہوئی اس کا کالر کھینچ کر اپنا چہرہ اس کے قریب کرتی ایک ادا سے بولی، تو ایلیکس کی خوبصورت نقوش پر نظر ڈال کر اس کا ہاتھ اپنے کالر سے ہٹاتا ہوا اسے سائڈ میں کرتا وہاں سے جانے لگا۔ ایک مرتبہ دوبارہ ایلیکس اس کے ساتھ چلتی، کل ایرک مونٹی اور میں کلرک اسٹریٹ جا رہے ہیں، تم ہمارے ساتھ چلنا چاہو گے؟ ایلیکس اس کے ساتھ چلتی ہوئی دوستانہ لہجہ اپنائے اس سے پوچھنے لگی۔ فی الحال میرا شاپنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، وہ صاف انکار کرتا ہوا بولا تو ایلیکس ایک دم اس کے سامنے، جس کی وجہ سے اس کے آگے بڑھتے قدم رکے، ٹراؤزر کی دونوں پاکٹ میں ہاتھ ڈالے وہ اپنے سامنے کھڑے ایلیکس کو دیکھنے لگا۔ تو پھر نیکسٹ ویک ڈنر کا پروگرام بنا لو میرے اپارٹمنٹ پر، ویسے بھی مونا اور جینی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ان کے پاس ویکینڈ گزاریں گی اور میں بالکل تنہا ہوں گی۔ ایلیکس اس کے نزدیک آ کر اسے اپنے روم پارٹنرز کے متعلق بتانے لگی، جس پر وہ ایلیکس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اس کے قریب آتا ہوا پوچھنے لگا، صرف ڈنر یا پھر کچھ اور؟ وہ گہری نظروں سے اس کا چہرہ دیکھتا ہوا مانی خیز انداز اور
لہجہ اختیار کرتا الیکس سے پوچھنے لگا، جس پہ الیکس ایک ادا سے مسکرائی اپنے اپر کی زیپ نیچے کرتے ہوئے بولی، جس میں تمہاری خوشی ہو، میں تو ہر طریقے سے کمفرٹیبل ہوں۔ الیکس مسکراتی ہوئی اس مشرقی مرد کے چہرے پر اپنی انگلی پھیرتی ہوئی اس سے بولی۔ اس مرد کی نظریں اب الیکس کے حسین چہرے پر نہیں تھی، بلکہ چہرے سے تھوڑا نیچے جا کر اس کے حسین سراپے پر آ ٹھہری تھی۔ سویٹ اینڈ سالٹس ایک ساتھ کبھی کبھی صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں، بٹ آئی لائک اٹ۔ اگر تم ڈنر کے بعد کمفرٹیبل نہ بھی ہوئی تو میں کر دوں گا۔ اپنا ہاتھ پاکٹ سے نکال کر وہ الیکس کی اپر کی زپ بند کرتا اسے آنکھ مار کر آگے بڑھ گیا۔ بڑا کمینہ نکلے، پہلے تو بڑا ایٹیٹیوڈ دکھا رہا سی۔ میرا کیا حال پوچھتے ہو یار، وہی آفس اور آفس سے گھر ایک جیسا روٹین چل رہا ہے۔ تم سناؤ کیسے ہو؟ دل نہیں بھرا تمہارا ابھی تک وہاں رہ کر؟ پاکستان کب آ رہے ہو؟ وہ موبائل پر بات کرتا ہوا شاپنگ مال کے اندر داخل ہوا، جہاں سے لوگوں کا ہجوم موجود تھا۔ یار پاکستان کا کرنا کیا ہے؟ پاکستان آنے کی کوئی معقول وجہ بھی تو موجود ہونی چاہیے۔ فی الحال تو میں پاکستان نہیں آ رہا۔ ریان الیکس سے مل کر تھوڑی دیر پہلے اپنے اپارٹمنٹ میں داخل ہوا تھا، تب پاکستان سے اس کے بھائی کی کال آئی۔ ریان واپس پاکستان آنے کی بات پر اپنے بھائی سے بولا، جس پر اس کے بھائی کو ریان کی سوچ پر افسوس ہوا۔ کسی دوسرے غیر ملک میں کب تک اپنا بہت وقت ضائع کرتے رہو گے، وہ بھی فالتو میں؟ اور پاکستان آنے کی معقول وجہ کیوں نہیں موجود؟ ریان یہاں ماں ہے، وہ تمہیں مس کرتی ہیں۔ اور لیڈیز شاپ میں داخل ہونے کے ساتھ موبائل پر اپنے بھائی سے بولا، جو اپنی اسٹڈیز مکمل ہونے کے بعد چند سال پہلے نیو یارک میں جا بسا تھا۔ میں اب فالتو میں اپنا وقت ضائع نہیں کرا، کوئی ایک وجہ نہیں اس غیر ملک میں بسنے کی، ڈھیر ساری حسین وجوہات موجود ہیں۔ ہفتے بھر پہلے ہی تو ایک وجہ کا ذکر کیا تھا تم سے، الیکس یاد ہے؟ آیا؟ اپنی بات بول کر ریان الیکس کا تپا ہوا چہرہ یاد کر کے خود ہی ہنسا۔ آج رات اس سے بہت سارے توقعات لگائے بیٹھی تھی اور ریان اس کی ساری امیدوں پر پانی پھیر کر آیا تھا، جبکہ دوسری طرف اس کے بھائی کو اس کی علاوہ والی طبیعت پر شدید مایوسی۔ بچپن سے آشو اس سے کس قدر اٹیچ تھی، یہ جانتے ہوئے وہ پردیس میں نہ جانے کی ان چکروں میں پڑا ہوا تھا۔ میں ماں کی بات کر رہا ہوں ریان، وہ تمہارے واپس آنے کا ویٹ کر رہی ہیں، اب تمہیں مس کرنے لگی ہیں، ان کا تو کچھ احساس کر لو۔ اس نے جان بوجھ کر آشو کا ذکر نہیں کیا، کہیں ریان چیڑ نہ جاتا۔ وہ ریان سے بات کرتے ہوئے لیڈیز کے ہلکے رنگ کے نفیس ڈریس بھی دیکھ رہا تھا، جن کے لیے وہ اس بوتیک میں آیا تھا۔ ماں کا احساس کرنے کے لیے تم ہو تو ان کے پاس، اب ہر بار کی طرح مجھے یہ مت بولنا کہ سب کا احساس میں ہی کروں۔ تم اپنا احساس کرنے والی ڈھونڈ لو نا یار اپنے لیے، کب سے ماں تمہاری شادی کے پیچھے پڑی ہے؟ ایسا کرو تم شادی کا پروگرام بنا لو، پھر میں پاکستان آ جاتا ہوں۔ ریان اس کو اپنے پاکستان آنے کی معقول وجہ بتاتا ہوا بولا، شادی کے لیے قدر لڑکی کی ضرورت ہوتی ہے ریان، اور شادی کرنے لائق کوئی لڑکی فی الحال میری لائف میں موجود نہیں۔ چند خوبصورت ڈریسز میں سے اس نے خوبصورت ڈریس ہینگر سمیت نکالا اور تنقیدی نظر ڈالتا ہوا واپس اس ڈریس کو ہینگ کرنے لگا۔ تبھی کسی نسوانی ہاتھ نے وہ ڈریس اس کے ہاتھ سے کھینچا، جس پر وہ چونکتا ہوا اس لڑکی کو دیکھنے لگا اور بس خاموش کھڑا کچھ پل کے لیے اس لڑکی کو دیکھتے گیا۔ وہ لڑکی وہی تھی جو پورے 2 سال بعد آج پھر اس کو نظر آئی تھی۔ وہ اپنی کسی سہیلی کو ڈریس دکھانے کے لیے بلا رہی تھی۔ کیسی ضد لگا کر بیٹھے ہوئی، وہ لڑکی تمہارے دوبارہ کہاں ملے گی؟ بھول جاؤ اس لڑکی کو، دنیا میں اور بھی حسین چہرے ہیں یار۔ اس کو ریان کا بولا ہوا ایک لفظ سمجھ نہیں آیا، وہ بس موبائل کان سے لگا اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جس کی دوست اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دوسری سائڈ پر لے جاتی ہوئی اسے دوسرا ڈریس سلیکٹ کرنے کا مشورہ دے رہی تھی۔ ہیلو، کیا ہوا؟ میری آواز آ رہی ہے تمہیں؟ ہیلو۔ اب کی مرتبہ ریان کے بولنے پر وہ غائب دماغی میں اس سے بولا، ریان وہ مجھے مل گئی۔ اس کی نظریں ابھی بھی اس لڑکی پر جمی ہوئی تھی۔ موبائل پر ریان سے بے خودی کے عالم میں اتنا کہہ سکا۔ کون مل گئی تمہیں؟ ریان اس کی بات پر چونکتا ہوا اپنے بھائی سے پوچھنے لگا۔ تھوڑی دیر پہلے تک اس کا بھائی اس سے نارمل طریقے سے بات کر رہا تھا، کہ اب اچانک نہ جانے سے کیا ہوا تھا؟ لڑکی مل گئی مجھے۔ وہ اس لڑکی کو دیکھتا ہوا ریان سے دوبارہ بولا۔ اس لڑکی کو اچانک دیکھنے کے بعد نہ جانے کہ اس کی ہارٹ بیٹ نارمل رفتار کی بنسبت تیز رفتار میں چل رہی تھی۔ اس کا مکمل دھیان اسی لڑکی کی طرف تھا جس کو کوئی ڈریس پسند نہیں آ رہا تھا۔ وہ ہر ڈریس کو دیکھ کر بڑی مایوسی سے نفی میں سر ہلا رہی تھی، جبکہ ریان اس کی بات سن کر ابھی تک کنفیوز تھا۔ فریج سے اپنے لیے انرجی ڈرنک کا کین نکالتا وہ صوفے پر آ بیٹھا اور اس سے پوچھنے لگا، کون سی لڑکی مل گئی میرے بھائی تمہیں؟ سات سمندر پار ریان ہاتھ میں موجود انرجی ڈرنک سائڈ پر رکھتا ہوا کچھ پریشان سے اس سے پوچھنے لگا، جبکہ دوسری جانب اس کا بھائی اس لڑکی کا چاند چہرہ دیکھتا ہوا دوبارہ اس سے بولا، وہی لڑکی جس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، جس کے بارے میں تمہیں میں نے بتایا تھا۔ ریان تم آخر کیسے بھول سکتے ہو اتنی امپورٹنٹ بات؟ اب کی بار وہ مکمل حواس میں آتا ہوا ریان سے بولا تو حواس کھونے کی باری اب کی مرتبہ ریحان کی تھی۔ ویٹ تمہارے کہنے کا مطلب ہے تمہیں وہی لڑکی آج دوبارہ دکھی ہے جسے تم نے 2 سال پہلے ٹریفک میں پھنسے ہوئے دیکھا تھا؟ ریان کچھ یاد کرتا ہوا جوش سے پوچھنے لگا۔ ہاں وہی لڑکی ریان، آج یہاں ماں کے لیے ڈریس لینے آیا تھا، وہ بھی اسی بوتیک میں موجود ہے۔ وہ اس لڑکی کے چہرے پر نظر ٹکائے ریان سے بولا، پچھلے 2 سالوں سے اس نے اس چہرے کو کئی مرتبہ یاد کیا تھا، وہ چاہ کر بھی اس لڑکی کو نہیں بھلا پایا تھا۔ ماں صدقے چلی جائے، ایک نظر دیکھ کے لٹو ہے پہ کڑی دے ہوتے۔ تو بے وقوف انسان، تم مجھ سے کیوں بات کرو؟ جا کر اس لڑکی سے بات کرو، اس کا کانٹیکٹ نمبر لو، کہیں وہ لڑکی دوبارہ غائب نہ ہو جائے۔
ریان کو اپنے بھائی کی عقل پر ماتم کرنے کو دیکھا تبھی وہ اس کو مشورہ دیتا ہوا بولا، گال تو صحیح ہے ویسے، کیا بولوں اس کے پاس جا کر؟ ہیلو تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ پلیز مجھے اپنا کانٹیکٹ نمبر یا پھر ایڈریس دے دو تاکہ میں تمہارے گھر اپنا رشتہ لے کر آ سکوں۔ آر یو میڈ؟ ریان وہ لڑکی مجھے گالیوں سے نواز کر یہاں پر میری اچھی خاصی عزت افزائی کر سکتی ہے اس پبلک پلیس میں۔ وہ اب کی بار تپے ہوئے انداز میں ریان کو بولا۔ اس کا بھائی اس کی نیچر اچھی طرح جانتا تھا، وہ کس قدر ریزرو نیچر کا انسان تھا، تب بھی ریان اس کو ایسے مشورے دے رہا تھا۔ بیٹے مجھے نہیں لگ رہا تمہاری شادی اس لڑکی سے تو کیا کسی بھی لڑکی سے ہو پائے گی۔ آج مجھے سچ میں افسوس ہو رہا کہ تم جیسا گدھا سڑیل نیچر کا انسان میرا بھائی ہے۔ ریان اس پر افسوس کرتا ہوا بولا، جبکہ دوسری طرف اس کی نظریں اب بھی اسی لڑکی پر ٹکی ہوئی تھی جو اب بہت تیک سے باہر نکل رہی تھی۔ ریان وہ یہاں سے جا رہی ہے یار، اس کو جاتا ہوا دیکھ کر جیسے اس کی دھڑکنیں بند ہونے لگی۔ تو پیچھا کرو اس کا بیوقوف آدمی، بات نہیں کر سکتے تو کم از کم آج اس کا ایڈریس ہی نوٹ کر لو اگر اس کی شادی کرنے کے لیے اس قدر بے قرار ہو رہے ہو۔ ریان تپے ہوئے انداز میں اپنے بھائی کو مشورہ دیتا ہوا بولا، ہاں یہ کر لیتا ہوں، اچھا تم کال رکھو۔ وہ بولتا ہوا کال کاٹ کر موبائل اپنی پاکٹ میں رکھ کر تیزی سے بوتیک سے باہر نکلا، مگر تب تک اپنی سہیلی کے ساتھ نہ جانے کہاں غائب ہو چکی تھی۔ وہ پریشان سا ہو کر پورے مال میں چاروں طرف اپنی نظریں دوڑانے لگا۔ تب ایک جگہ وہ اسے اپنی سہیلی کے ساتھ لفٹ کی طرف جاتی ہوئی نظر آئی۔ اس سے پہلے وہ تیزی سے لفٹ کی جانب بڑھتا اپنی پشت سے اس کو کسی کی آواز سنائی دی، ہیلو تم یہاں کیسے؟ شاہینہ کو وہاں موجود پا کرنا چاہتے ہوئے بھی اس کے لفٹ کی جانب بڑھتے قدموں کو بریک لگا۔ او شاہینہ بھابی آپ یہاں کیوں آ گئی؟ کیسے آ گئی؟ اخلاقیات کا تقاضا مشکل سے نبھاتا وہ اپنے دوست کی وائف سے پوچھنے لگا، مگر اس کا پورا دھیان اب بھی لفٹ کی طرف تھا۔ وہ دونوں لڑکے لفٹ کے اندر جا چکی تھی اور لفٹ بند ہو چکی تھی۔ بے یقینی سے کیفیت میں وہ لفٹ کو دیکھنے لگا جو نیچے جا رہی تھی۔ چال پوتر تیری تے صدی وچ ویاہ نہیں ہونا ممکن نظر آ رہا ہے۔ تم شاید جلدی میں لگ رہے ہو یا پھر کسی کا ویٹ کر رہے ہو، ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ شاہینہ اپنی طرف اس کو متوجہ نہ پا کر بولی، میں واپس آ کر ملتا ہوں آپ سے۔ شاہینہ کو بولتا وہ جلدی سے لفٹ کے پاس پہنچا، نیچے گرا ہوا آف وائٹ کلر کا کارڈ اٹھا لیا جو اسی لڑکی کے ہینڈ بیگ سے گرتے ہوئے اس نے دیکھ لیا تھا۔ پھولی ہوئی سانس کے ساتھ وہ افسردگی سے اس کارڈ کو دیکھنے لگا جو کسی شادی کا انویٹیشن کارڈ معلوم ہوتا تھا جس پر شہرینہ نام درج تھا۔ زیر لب وہ نام بڑبڑا کر مال سے باہر نکل گیا۔ شرینہ کڑی دا نام کہ جہدا بیاہ جہدا کارڈ ہے نام۔ جی تو گائز یہاں پہ ہماری فرسٹ ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی آپ کو؟ کیسا لگ رہا ہے یہ ناول؟ مجھے تو ابھی بڑا سسپینسفل سا لگ رہا ہے، آگے آگے جا کے کہانیاں کھلیں گی کہ کیا ہو رہا ہے اس ناول کا، آگے جا کے لگے گا پتہ۔ حالے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ قاتل کون سی، او ماہی کون سی، تو پھر وہ ایرا کیڑی ہے اور دونوں بھرا کیڑے ہے، وہ ابھی سب گول مال ہے بھیا، بابو بھیا ابھی بہت گول مال ہے۔ تو ابھی تو آگے جا کے کلیئر ہوگا سارا، آہستہ آہستہ ہولے ہولے سارے راستے کھلیں گے۔ باقی آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، آپ کو ناول کی ایپیسوڈ پہلی کیسی لگی اور آپ کو کیا لگتا ہے، تکے مارنے آپ نے راج کے اس ناول میں، ٹھیک ہے؟ تو ابھی چلتے ہیں کمنٹ سیشن کی طرف، دین ہم ویڈیو کو اینڈ کریں گے۔ میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یہ اس ناول کے بعد ساتھ نا ہم کمنٹ سیشن رکھ لیا کریں گے، دوسرے ناول کی ایپیسوڈ اس طرح سے نا مزید لانگ ہو جایا کرے گی اور ادھر کمنٹ سیشن نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو ابھی کمنٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں، دین ہم ویڈیو کو اینڈ کریں گے۔ ٹی آر ولاگس بیوٹیفل اینڈنگ بٹ مائدہ کی وجہ سے سیڈ ہو گئی۔ مائدہ کا مجھے بھی بڑا دکھ لگا، مائدہ کو نہیں مرنا چاہیے تھا، اسجد مارتا یسرا مارتی پھر صحیح رہنا سی۔ مدیحہ مغل مائدہ ڈیتھ میڈ می کرائی، وائی رائٹر رائٹر نے واقعی مائدہ نے نہیں مارنا چاہیے سی، مینوں آپ بڑا دکھا۔ قاسم نواز نائس، تھینک یو۔ یوزر ٹیمپٹ اکاؤنٹ سو سویٹ، تھینک یو ویری مچ۔ بشرا اعظم زبردست ایپیسوڈ سسٹر ریچ، تھینک یو بشرا۔ قاسم نواز نے دل بھیجے ہیں۔ میر خان ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ تھی، مجھے حنین بہت پسند ہے یار، آپی ماں کنان تو بہت ہی اچھا، میرا فیوریٹ ہے یہ۔ اچھا آپ کو پسند آیا؟ احمد بھی اچھا ہے بٹ مجھے اسجد کے اوپر بڑا غصہ آتا ہے، تو پھر میں نے زہر لگتا سی بغیرت آدمی۔ اوورال ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ تھا، بہت مزہ آیا، اوورال ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ تھا، بہت مزہ آیا سن کر۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ جی، تھینک یو میر خان۔ ہاں معاذ خان دا رہ گیا کمنٹ۔ امیزنگ زبردست ناول، تھینک یو معاذ خان۔ میر خان الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟
یار ابھی میں نے اتنی سپیڈ میں سنے سارے ایپیسوڈ کے کیا بتاؤں گی. نیند بھی پتہ نہیں کب ڈرنا چھوڑے گی. کنان سے چلو جی نکاح تو ہو گیا. آہو نکاح تے ہو گیا سی. الحمدللہ. امیر خان میں ٹھیک ہوں. آپ کیسی ہیں؟ ایپیسوڈ بہت ہی مزے کی تھی. بیچارہ فیصل بیوی اتنی بڑی پڑھائی چھوڑ نکلی کہ کیا بتاؤں. لیکن وہ بھی مارنے والا نہیں ہے. ہار ماننے والا نہیں ہے. بیچاری دی پڑھائی نہیں چوس لیا انہوں. اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. آمین ثم آمین. تھینک یو. اللہ حافظ. ماس خان نائس بیوٹیفل سپرب ناول. تھینک یو ماس خان. مومل لائٹ آفیشیل گڈ شیئرنگ. تھینک یو مومل لائٹ آفیشیل. آب حیات کی بات کر رہی ہیں آپ. طیبہ اشرف بہت اچھا ناول ہے آپ بھی. تھینک یو طیبہ. مانو ڈال ناول اچھا تھا یار بٹ مائدہ کو نہیں مارنا چاہیے تھا. واقعی مائدہ نہیں مرنی چاہیے سی. صحیح کہہ رہی ہیں آپ مانو ڈال. مبشرہ کاشف نائس. تھینک یو. سائرہ ریاض ویل ڈن. اچھا ناول تھا. تھینک یو سائرہ. کدھر تھی آپ؟ بڑے دنوں بعد آئی ہیں. جی تو گائز کمنٹ سیشن بھی اپنے اختتام کو پہنچی یہاں پہ. تو ایسا ہے کہ مجھے اجازت ہے. انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ. اور رات کو آپ کے ساتھ نیو ناول کے ساتھ بھی ملیں گے. ایسا ہے کہ مجھے اجازت ہے. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. اور رسپانس ضرور دیجیے گا. ٹھیک ہے جی. اللہ حافظ.